بسم اللہ الرحمن الرحیم الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالث کا سبق نمبر 54 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت وَبِهَذَا يُنْتَجُ أَنَّ الْمُتَكَلِّمَ قَدْ أَفْعَادَ سے لے کر وَإِنَّمَا وَقَعَ الشَّكُّ وَالْبَحْثُ فِي حَالَتَيْنِ تک۔ 10 کلی عنوان سے کے اعتبار سے گزشتہ سے پیوستہ درس ہے، یعنی گزشتہ درس جو قاعدہ احترازیت القیود و قاعدہ قرینۃ الحکمت کے بارے میں چل رہا تھا، اسی درس کا تسلسل ہے، جس کے ذیل میں 2 نکات بیان کیے جائیں گے۔ 2 نکات کا بیان ہوگا۔ نمبر 1، قاعدہ قرینۃ الحکمت کی بقایا وضاحت کی جائے گی، یعنی قاعدہ احترازیت القیود کی مکمل وضاحت ہو گئی۔ اور قاعدہ قرینۃ الحکمت کی وضاحت چل رہی تھی کہ گزشتہ درس مکمل ہوا، اب اسی جو بقایا تفصیل ہے اس کی وضاحت کی جائے گی۔ اس کے بعد دوسرا نقطہ آج کا ہے، دونوں قواعد کے درمیان فرق کا مقام کہاں ہے، کس طرح سے ہے، اس فرق کے مقام کو بیان کیا جائے گا۔ جب دونوں قاعدوں سے اطلاق ثابت ہو رہا ہے تو اس کا اطلاق کس طرح سے ثابت ہوتا ہے، اس کا اطلاق کس طرح سے ثابت، اس کو بیان کیا جائے گا۔ آئیے عبارت کا ملاحظہ فرمائیں۔ المتکلم قد افاد بقولہ ثبوت الحکم للفقیر۔ مثال یاد ہو کہ متکلم نے یوں کہا کہ اکرم الفقیر، ایک دفعہ کہتا ہے، دوسرے مطلب اکرم الفقیر عادل، کہ متکلم اپنے قول کے اندر یہ سمجھا رہا ہے کہ حکم اکرام جو ثابت فقیر کے لیے، اکرم الفقیر ذات فقیر کے لیے ثابت ہے۔ ولم یفد، سمجھا نہیں رہا ہے متکلم دخل قید العدالت فی الحکم، کہ عدالت کی قید حکم وجوب اکرام کے اندر دخالت ہے، یہ بات نہیں سمجھا رہا۔ ولم یقل ذالک، ذالک یعنی قید عدالت کے بارے میں وہ بات بھی نہیں کر رہا اپنے کلام کے اندر، یعنی اس کی جانب نہ اشارہ، نہ کنایا، نہ صراحت، کچھ بھی نہیں بیان کر رہا کہ وجوب اکرام کے اندر فقیر عادل مراد ہے بے وصف عدالت، یا ہر قسم کا فقیر۔ یہ لا انہ افاد الاطلاق وقال به، اس سے ہرگز یہ مراد نہیں کہ متکلم سمجھا رہا ہو اطلاق کو اور اس کے بارے میں کہہ رہا ہو، یہ مراد نہیں۔ کیوں؟ لأن صدق ذالک، چونکہ اطلاق کو سمجھانے کا سچا ہونا يتوقف موقوف على ان يكون الاطلاق دخیلا في مدلول اللفظ وضعا، یعنی اگر آپ یوں کہیں کہ متکلم اپنے اکرم الفقیر کے کلام کے ذریعے سے اطلاق کو سمجھا رہا ہے، اطلاق کو کہہ رہا ہے، اطلاق کے بارے میں بیان کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کلام یہ تب سچا ہے جب اطلاق مدلول لفظ یعنی لفظ فقیر کے اندر داخل ہو، یعنی مدلول اس میں جنس کے اندر وضع کے لحاظ سے اطلاق ہو، یعنی وضع کے لحاظ سے اس کو وضع کیا گیا اس بات پر کہ اس میں جنس کی وضعیت واضح کی وضع کے لحاظ سے اطلاق ہے، یہ تب ہو سکتا ہے جبکہ وہ حالانکہ وقد عرفت عدمہ، جبکہ آپ جان کر آئے ہیں اس کے عدم کو، کہ عدم یعنی عدم دخالت اطلاق فی مدلول لفظ، لفظ سے مراد لفظ جنس، اس میں جنس، بس فقصارا ما یمکن تقریرہ، بس زیادہ سے زیادہ جس چیز کو ممکن ہے ثابت کرنا وہ یہ کہ انہو لم یذکر القید ولم یقلہ، متکلم نے نہ قید ذکر کی ہے عدالت کی، نہ اس کو کے بارے میں اس نے بات کی ہے۔ وَهَذَا يُحَقِّقُ الصُّغْرَى لِظُهُورِ حَالِي سِيَاقِينَ، حالین سیاقین، اور یہی بات ہے جو ثابت کرتی ہے صغرا کو، اس سیاق و سباق کی حالت کے لیے جو ظہور کی سیاق کی و سباق کی حالت ہے، وہ کون سی ہے؟ وہ ظہور حال المتکلم فی انہ فی مقام بیان موضوع حکمہ الجدی بالکامل، وہ یہ ہے کہ متکلم کی حالت وضعیت اس طرح سے ہے کہ وہ متکلم اس مقام میں ہے کہ وہ حکم کے موضوع کو بیان کرے، وہ کون سا؟ وہ موضوع جدی، وہی مقام
بیان کرے بالکامل مکمل طور پہ، یعنی اگر اس کی مراد میں قید عدالت شامل ہے تو ضرور بیان کرتا، وہ یستتبع ظہور حالہ، اور اس کے پیچھے یہ آتا ہے کہ متکلم کی حالت کا ظہور اس میں ہے کہ فِي أَنَّ مَا لَا يَقُولُهُ مِنَ الْقُيُودِ لَا يُرِدُ فِي مَوْضِعِ حُكْمِهِ، کہ اگر قید کو متکلم نے ذکر نہیں کیا موضوع حکم کے اندر، موضوع حکم کون؟ فقیر، یعنی فقیر عادل عدالت کو قید کے ساتھ بیان نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا نہ کہنا، اس کا مطلب ہے کہ اس کے بارے میں ارادہ ہی نہیں رکھتا ہو، یعنی اس کی مراد یہ ہرگز نہیں کہ فقیر عادل کا احترام کیا جائے۔ اگر اس کا ارادہ ہوتا، چونکہ متکلم مقام میں مراد جدی میں ہے، جدی کامل میں ہے، تو وہ ہرگز ضرور بیان کرتا، لہذا اس کا بیان نہ کرنا اس بات پر دلیل ہے کہ یہ قید و شرط و صفت موضوع حکم کے اندر دخالت نہیں رکھتی۔ تو ان قید العدالت غیر ماخوذ فی موضوع الحکم فی الحالت الثانیت، یہیں سے ثابت کرتے ہیں ہم کہ قید عدالت کو اخذ نہیں کیا گیا موضوع حکم کے اندر، یعنی فقیر کے اندر، حالت ثانیہ میں، یعنی مقدم قرینۃ الحکمت، وہ کیا ہے؟ وہ معنی، اور یہی کون سی؟ وہ یعنی غیر ماخوذ، یعنی قید العدالہ غیر ماخوذ فی موضوع الحکم، یہ خود یہی اطلاق کا معنی ہے۔ اطلاق کا معنی یعنی قید عدالت کو کلام کے اندر بیان نہ کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کلام مطلق ہے، وَهَذَا مَا يُسَمَّى بِقَرِينَةِ الْحِكْمَةِ، اور اس کا نام رکھا قرینۃ الحکمت، یا دوسرا نام ہے اور مقدمات الحکمت، مقدمات حکمت بھی اس کا نام رکھا گیا ہے۔ وَبِالْمُقَارَنَةِ نَجِدُ، جب دونوں کو قاعدوں کو ملاتے ہیں ہم آپس میں تو پاتے ہیں کہ ان ظہور الذی، اب یہیں سے فرق بیان کر رہے ہیں، قاعدہ احترازیت القیود اور قاعدہ قرینۃ الحکمت جو اطلاق وضاحت کر رہے ہیں، ان کی اندر میں فرق کون سا ہوا، کس مقام میں فرق ہے؟ وہ فرق نجد پاتے ہیں ان ظہور الذی یعتمد علیہ الاطلاق، کہ وہ ظہور جس پر اطلاق بھروسہ کرتا ہے، یعنی جو اطلاق جسے سمجھے وہ غیر ظہور الذی تعتمد علیہ قاعدۃ احترازیت القیود، اطلاق سے مراد مقدمات حکمت ہے، یعنی وہ ظہور اطلاقی جو جس پر اعتماد رکھتا ہے، جو مقدمات حکمت کے ذریعے سمجھاتا ہے، وہ اس ظہور کے علاوہ ہے، ظہور اطلاقی کے علاوہ ہے جس پر اعتماد ہے قاعدہ احتراز القیود کا۔ بس فتلک تعتمد علی ظہور حال المتکلم فی ان ما یقولہ یریدہ، بس وہ جو ہے یہ وہ قاعدہ احتراز القیود اعتماد کا اس بات پر کہ متکلم اس حالت میں ہے، یعنی ظہور رکھتا ہے اس حالت میں کہ وہ جس چیز کو اس نے کلام کیا ہے، جو بولی ہے، اسی کا ہی ارادہ رکھتا ہے، اس کے علاوہ کا ارادہ نہیں رکھتا، جبکہ مقدمات حکمت میں جو اطلاق ہے، والاطلاق یعتمد علی ظہور، یہ مقدمات کے قاعدے مقدمات حکمت قرینۃ الحکمت کی جانب اشارہ ہے، اطلاق یعتمد بھروسہ کرتا علی ظہور حال فی ان ما لا یقول لا یریدہ، کہ جو ظہور ہے متکلم کی حالت کا اس میں کہ جس چیز کو اس نے نہیں بولا اس کا ارادہ ہی نہیں کیا۔ اب آپ اس سے طلاب کرام اندازہ لگا سکتے ہیں فرق کون سا ہے، فرق ایجابی اور سلبی ہے، یعنی یہاں پہ ایجاب ہے احتراز القیود میں، اور مقدمات حکمت سے جو اطلاق سمجھا رہا ہے وہ سلبی ہے، یعنی جس کا ارادہ نہیں کیا، جس کو اس نے بولا نہیں اس کا ارادہ ہی نہیں کیا، جبکہ احترازیت القیود والے اطلاق کے اندر یعنی جس کا وہ ارادہ رکھتا ہے یعنی متکلم اسی کو ہی وہ کلام کرتا ہے۔ ان ظہور الاول وہ ظہور تطابق بین المدلول اللفظی للکلام، کہ ممکن ہے یہ بھی کہا جائے فرق کے طور پر کہ ظہور اول جو ہے وہ اس لیے کہ مطابقت پائی جاتی ہے ظہور کی مدلول لفظی کلام کے اندر اور مدلول تصدیق جدی کے اندر ایجاب کے لحاظ سے، یعنی ایجاب کے لحاظ سے مدلول لفظی کلام اور مدلول تصدیقی جدی کلام دونوں موجبہ ہیں، یعنی ایجاب کے لحاظ سے ان دونوں کے اندر مطابقت پائی جاتی ہے، ٹھیک،
ایجاب کون سے؟ یعنی جس چیز کو وہ بول رہا ہے اسی کا ارادہ کر رہا ہے. نرید بالمدلول مطابقی، معاف کیجیے گا، نرید بالمدلول لفظی، مدلول لفظی سے مراد ہے المدلول المتحصل من الدلالت التصوریت و دلالت تصدیق الاولی، یعنی وہ مدلول جو مدلول دلالت تصوریہ اور دلالت تصدیق اولی سے حاصل کیا گیا ہو، وہ جو سمجھ میں آ رہا ہو. ٹھیک، وہ دونوں ایجابی ہیں. وَأَنَّ الظُّهُورَ ثانی، جو کہ ظہور یعنی اطلاقی، یعنی جو مقدمات حکمت کے ذریعے سے اطلاق سمجھا وہ ظہور و تطابق بینہما سلبین، وہ کیا ہے؟ وہ مدلول لفظی کلام اور مدلول تصدیقی جدی کے اندر جو مطابقت ہے وہ سلبی ہے. یعنی وہ کہ جس چیز کو اس نے بولا نہیں اس کا ارادہ نہیں کیا. وَيُلَحَّظُ أَنَّ ظُهُورَ حَالِ مُتَكَلِّمِ فِي التَّطَابُقِ الْإِيجَابِي، یعنی ملاحظہ کیا جاتا ہے کہ یعنی نوٹ ہے ایک قسم کا کہ حال متکلم کا ظہور اس تطابق ایجابی میں، تطابق ایجابی یہ ہے یعنی جو قاعد احتراز القیود کے اندر تھا فی ان ما یقول یرید، یعنی تطابق ایجابی یعنی جس چیز کو متکلم بول رہا ہے، متکلم کر رہا ہے اسی کا ارادہ رکھتا ہے. یہ ظہور حال متکلم جو ایجابی کے اندر ہے یہ اقوا، یہ ظہور حال زیادہ قوی ہے، زیادہ مضبوط ہے. کون سے ظہور سے؟ من ظہور حال ہی فی تطابق سلبی، اس متکلم کے حال کے ظہور سے جو تطابق سلبی میں. تطابق سلبی یعنی کیا؟ وہ یہ فی ان یقول لا یرید، یعنی جس کے بارے میں وہ نہیں بولا اس کا ارادہ نہیں، یعنی جب اس نے عادل کی وصف لا ہی نہیں، مطلب یہ کہ اس کا ارادہ ہی نہیں رکھتا. ابھی ہونا اور یہیں سے صح القول، یہ بات کہنا بھی صحیح ہے کہ بأنہ متا ما تعارض المدلول لفظ الکلام مع اطلاق کلام آخر، جب بھی مدلول لفظی کلام کے ساتھ تعارض پیدا کرے مع اطلاق کلام، جبکہ دوسرا کلام مطلق ہے. ٹھیک، تو قدم مدلول لفظی علی الاطلاق، تو مدلول لفظی کو اطلاق پر مقدم کیا جاتا ہے. فرض کہ مدلول لفظی کے اندر قید نہیں، اطلاق کے اندر قید ہے، یا اطلاق کے اندر قید نہیں اس کے اندر قید ہے، تو مدلول لفظی کو مقدم کیا جائے گا، اس کو عکس کیا جائے گا، اطلاق کو چھوڑا جائے گا. وفق القواعد الجمع العرفی، یہ کیوں کیا جا رہا ہے تعارض کے مقام میں؟ کیونکہ جب دونوں میں تعارض ہے تو جمع عرفی قواعد کے بارے میں یہی کہتا ہے کہ آپ مدلول لفظی کو آپ یا دلالت لفظی کو عکس کریں اور دلالت لبی جو مقدمات حکمت کے ذریعے سے ہے اس کو ترک کر دیں. وَيَتَّضِحُ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ أَنَّ جَوْهَرَ الْإِطْلَاقِ يَتَمَثَّلُ فِي مَجْمُوعِ أَمْرَيْنِ. واضح ہو جاتی ہیں چیزوں سے، جو باتیں ہم نے بیان کر دی ان سے واضح یہ بات ہوتی ہے کہ جو ذات اطلاق کا تمثل ہوتا ہے دو چیزوں کے اندر، یعنی ان کا خلاصہ دو چیزوں کے اندر. الاول، پہلی صورت کیا ہے کہ یشکل الصغرا، جو ہے اطلاق صغرا کو بناتا ہے لقرینۃ الحکمت. کیوں صغرا کو بناتا ہے؟ چونکہ اچھا یہ بھی ملاحظہ گزشتہ درس میں صغرا و کبرا کی صورت یعنی کیا سے منطقی والی صورت احترازات القیود کے بارے میں بیان ہو گئی اور مقدمات حکمت کے بارے میں بیان ہو گئی. صغرا کو بناتا ہے کیوں؟ قرین حکمت کی بنا پہ. وہ کیا ہے؟ وہ ان تمام ما ذکر وکیل موضوع للحکم، یعنی ہر وہ چیز مکلم، وہ چیز جو ذکر کی گئی ہے کلام کے اندر جو بیان کی گئی ہو وہی موضوع حکم ہے بس، یعنی حکم اسی کے لیے ہے بس، بحسب کے اندر جو چیز بیان کی گئی وہی ہے بس. وہ کیا ہے؟ وہ فقیر. ولم یؤخذ فیہ قید العدالت، قید عدالت اس کے اندر نہیں اخذ کی گئی، کیونکہ اگر اخذ کی جاتی مراد متکلم ہوتی تو بیان کرتا. وثانی یشکل کبرا، کبرا کو تشکیل دیتا ہے لقرینۃ الحکمت، قرین حکمت کی بنا پہ. وہ کیا ہے؟ وہ یوں ہے یعنی سلبی. وَأَنَّ مَا لَمْ يَقُلْهُ وَلَمْ يَذْكُرْهُ إِثْبَاتًا لَا يُرِيدُهُ ثُبُوتًا، یعنی جس چیز کے بارے میں متکلم و مولا جس نہیں کلام نہیں کرتا، ذکر نہیں کرتا ثبوتی لحاظ سے، تو اس کو ثبوتی لحاظ سے ارادہ بھی نہیں کرتا، یعنی ارادہ ہوتا تو ذکر کرتا اس کو. لأن ظاہرہا
लिलमुतकल्लिम अन्नहु फी मकाम बयान तमाम मौज़ू हुक्म लिजिद्द बिल कलाम, चूंकि फर्ज ये है कि मुतकल्लिम की हालत का ज़ुहूर इसमें है कि वो इस मकाम में है कि एक कि अपने कलाम के जो अंदर तमाम मुराद है उसको बयान करे, यानी मौजू के तमाम मौजू को बयान करे, और वो मकाम जिद्दी में है, यानी हाजिल में नहीं है। वह तो सम्मा हातान मुकद्दमातान बेमुकद्दमात, इन दो मुकद्दमा का नाम रखा गया है मुकद्दमात हिकमत। उसके बाद फरमाते हैं फ़इज़ा तम्मत हातान मुकद्दमतान, जब ये दो मुकद्दमे पूरे हो जाते हैं, मुकम्मल हो जाते हैं, तो तकव्वनत लिल कलाम दलालत अल इतलाक़ है, तो कलाम इतलाक़ के ऊपर दलालत बन जाती है। वह अदम दखले अय्य कैदिन लम युज़कर फिल कलाम, और नतीजा ये निकलता है कि कोई भी चीज, कोई भी सिफात, कोई भी शर्त जो कलाम के अंदर जिक्र नहीं की गई, वो कलाम के अंदर मदलूल लफ्जी के अंदर दखलत नहीं रखती। कलाम में इस दलालत को नहीं पाया जाता इस हालत में कि कैद को जिक्र किया जाए खुद अंदर के दरमियान, खुद कलाम के अंदर। क्यों? लिअन्न दखलहु, क्योंकि कैद की दखलत फी मौज़ूल हुक्म, मौज़ूल हुक्म के अंदर यानी फकीर के साथ, यकुन तबईयन हीनइज़िन मादामल कैदो दाखिलन फी जुमलत मा क़ालहु व तख्तल्लु बिज़ालिक अल मुक़द्दिमतु सुगरा, क्योंकि ये तबई होगी, जाती हो जाएगी इस वक्त जब कैद दखलत रखती होगी उस चीज के अंदर, यानी उस मुराद मुतकल्लिम के बाद मवारिद में, बाद हिस्सों में जिसके बारे में वो कह रहा है, और इसके जरिए से जो मुकद्दमे सुगरा है जो बयान हुआ वो खत्म हो जाएगा। जब मुकद्दमे सुगरा बयान हो जाए उसको तो खत्म हो जाएगा, उसमें खलल पड़ जाएगा, तो दलालत वहां से नहीं होगी। इसलिए ये काम दुरुस्त नहीं, इसलिए इस दलालत को जिक्र कैद की हालत में नहीं पाया जाता। तो अल्लाह के नाम में आज का दर्स अपने इख्तिताम को पहुंचा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।